بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو زمین کا سب سے دولت مند انسان تھا، جس کے پاس ہزاروں فوجی، خزانے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، سب کچھ تھا، مگر اس کے پاس ایک چیز نہ تھی، وہ تھی اللہ پاک کی رضا۔ وہ انسان خود خدا بننا چاہتا تھا، اور اس نے کہا کہ موسیٰ کے رب کی جنت میں خود اپنی ایک جنت بناؤں گا۔ آئیے جانتے ہیں شداد کون تھا، اس کی جنت کیا تھی، اور اس کا انجام کیا ہوا۔ شداد بن عاد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ یہ قوم دنیا کی سب سے طاقتور اور عظیم قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ جسمانی طاقت، بڑی عمارتیں، دولت، ملک، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ارم ذات العماد، جن کے ستون بڑے عظیم تھے، جن کی مثل کوئی قوم زمین میں پیدا نہ کی گئی۔ سورہ فجر۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے بعد آئی۔ یہ قوم یمن، عمان، حضرموت کے علاقے میں رہتی تھی۔ اللہ پاک نے انہیں طاقتور جسم، طویل عمر اور بے پناہ دولت عطا کی تھی۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی مغرور، ظالم اور خود پسند بادشاہ تھا۔ شداد کا غرور اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اللہ پاک کو بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بارہا کہا، اے میری قوم، اللہ پاک سے ڈرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ شداد اور اس کی قوم نے انکار کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ جواب میں کہا، میں خود جنت بناؤں گا، ایسی جنت جو تمہارے رب کی جنت سے بھی زیادہ حسین ہو۔ اور یہی جملہ اس کے زوال کا آغاز تھا۔ یہ واقعہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام میں ایک عبرت کا نشان ہے کہ جو بھی اللہ پاک کے مقابلے پر آئے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ جنت کی تیاری۔ شداد نے حکم دیا، جنت ایسی ہونی چاہیے جس میں سونے چاندی کی دیواریں ہوں، زمرد، یاقوت، لال، فیروزی جیسے پتھروں سے در و دیوار آراستہ ہوں۔ دودھ، شہد، پانی، شراب طہور جیسی نہریں بہتی ہوں۔ درختوں کے پتے سونے چاندی کے ہوں، پرندے بولتے ہوں اور عطر کی خوشبو سے فضا مہکتی ہو۔ قالین بچھائے جائیں جو آسمان کی مانند ہوں، اور اس جنت میں ہر نعمت ہو مگر اللہ پاک نہ ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں مزدور، انجینئر اور معمار لائے گئے، دنیا بھر سے قیمتی پتھر منگوائے گئے۔ تقریباً 300 سال اس جنت کی تیاری میں لگے۔ شداد نے ایک خطہ آباد کروایا جسے ارم کہا گیا۔ یہی ارم ذات العماد، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جنت تو مکمل ہو گئی مگر انجام۔ جب جنت مکمل ہوئی تو شداد نے عظیم الشان جلوس کے ساتھ جنت کی طرف روانگی کی۔ سونے کے تخت پر بیٹھا، ارد گرد فوج، غلام، نوکر، ہاتھی اور گھوڑے، اور وہ فخر سے چل رہا تھا۔ لیکن جب وہ اپنی جنت کے دروازے پر قدم رکھنے ہی والا تھا تو اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اس نے ایک قدم بھی اپنی جنت میں نہ رکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شداد، آج تو اپنی جنت میں داخل ہو کر دکھا۔ اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا اور شداد مر گیا اور اس کی جنت ویران ہو گئی، اور آج تک وہ جگہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ قرآنی شہادت۔ کیا تم نے نہیں دیکھا قوم عاد کو، ارم ذات العماد، جن کی مثل کوئی قوم زمین پر پیدا نہ کی گئی، لیکن جب انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو پھر اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا۔
علماء کرام کہتے ہیں کہ شداد کی جنت ریگستان ربیع الخالی میں کہیں دفن ہے، جہاں آج بھی دھنسے ہوئے ستونوں اور خالی کھنڈرات کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس واقعہ سے حاصل ہونے والے سب غرور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور جو شخص تکبر کرے گا اللہ پاک اسے ذلیل کر دے گا۔ دنیا کی دولت کبھی کافی نہیں۔ شداد کے پاس سب کچھ تھا مگر اللہ پاک کی رضا نہ تھی۔ جنت اللہ پاک کی عبادت اور ایمان سے ملتی ہے۔ سونا، چاندی، طاقت اور ظاہری حسن کسی کو جنت نہیں دلا سکتے۔ انسان کی موت ہر دروازے سے پہلے آ سکتی ہے۔ شداد جیسے کہ جنت کے دروازے پر موجود تھا، لیکن موت نے سب کچھ ختم کر دیا۔ آج کے انسان کے لیے پیغام۔ آج ہم دنیا میں اپنی جنتیں بنا رہے ہیں، بڑے بنگلے، گاڑیاں، شہرت، مال و دولت، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم اللہ پاک کی جنت کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں؟ شداد کی نشانی ان کے لیے ہے جو سمجھ رکھتے ہیں کہ دنیا کی عارضی چمک جنت نہیں ہوتی۔ اصل جنت اللہ پاک کے پاس ہے، جو کہ ملتی ہے ایمان، صبر، عاجزی اور نیکی سے۔ اگر ہم بھی شداد کی طرح اپنی دنیاوی جنت بنانے میں لگے رہے تو اللہ پاک کی رضا نہ حاصل کریں گے، اور شاید ہم بھی دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی روک لیے جائیں۔ آج ہی سے توبہ کریں اور اصل جنت کی تیاری شروع کریں۔ شداد کی جنت یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے ہم سب کے لیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے والا بنائے، ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچائے، نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی رہے، اور ہم بھی اللہ پاک کی رضا سے اصلی جنت کے حقدار بنیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دیکھنے والوں کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔